السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سن لیجیے۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 20 محرم الحرام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی شرک و بت پرستی اور ضلالت و گمراہی کا مشاہدہ کر لیا تو انہیں سیدھی راستے پر لانے کے لیے کوشش میں لگ گئے۔ سب سے پہلے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو سننے، دیکھنے اور بولنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی، اور نہ ہی وہ نفع نقصان کے مالک ہیں؟ وہ چیزیں تو خود بے بس اور لاچار ہیں اور اپنے وجود کو بھی باقی رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایسی چیزوں سے دوسروں کی کیا کام آ سکتی ہے؟ ابا جان، سیدھی اور سچی راہ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وہی موت و حیات کا مالک ہے، وہی لوگوں کو رزق دیتا ہے، اسی کے رحم و کرم سے آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ وہی ہر ایک کو نجات دینے پر قادر ہے اور وہ زبردست قوت اور طاقت کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد قوم کے لوگوں کو بھی انہی باتوں کی نصیحت کی، مگر افسوس کسی نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ان کے والد نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہیں آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ پھر پوری قوم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ۔ ایک اشارے میں درخت کا 2 حصہ ہو جانا۔ مکہ میں رکانہ نامی ایک آدمی تھا جو بہت بہادر اور طاقتور تھا۔ رسول اللہ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا، پہلے مجھے کوئی نشانی بتلاؤ۔ تو حضور نے فرمایا، اس کے بعد ایمان لے آؤ گے؟ تو اس نے کہا، ہاں۔ قریب میں کانٹوں کا ایک درخت تھا جو بہت ہی گنجان اور شاخوں والا تھا۔ حضور نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ادھر آ۔ تو اس درخت کے آدھے حصے ہو گئے، ایک حصہ اپنی جگہ رہا اور دوسرا حضور کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رکانہ بولا، ایسا ہے تو اس کو حکم دو کہ واپس چلا جائے۔ تو حضور کے اشارے پر وہ واپس چلا گیا۔ جب وہ دونوں حصے آپس میں مل گئے تو حضور نے رکانہ سے کہا، ایمان لے آؤ، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہی ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں اللہ سے رحم طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے وقت پڑھی تھی، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، جس کا ترجمہ ہے، آپ ہی ہماری خبر رکھنے والے ہیں، اس لیے ہماری مغفرت اور ہم پر رحم فرما، اور آپ سب سے زیادہ بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھیے۔ جب تم اس دعا کو پڑھ لو اور پھر اسی رات تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے، اور اگر اس دعا کو 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لو اور اسی دن تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں جھوٹی تہمت لگانا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تہمت لگا کر تکلیف پہنچاتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پھر کہیں تم کو دنیاوی زندگی میں دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم کو دھوکے باز شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کے لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی دوزخ والوں میں شامل ہو جائے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں پلسرات سے اللہ کی رحمت سے نجات۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو پلسرات پر سوال کیا جائے گا تو اس کے کنارے اس طرح گریں گے جس طرح پتنگے آپ گرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائیں گے۔
پتنگے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، سفر رجل یعنی پیر کے فوائد۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے دست مبارک یعنی مبارک ہاتھ میں ایک سفر رجل تھا۔ پھر آپ نے فرمایا طلحہ اسے لو کیونکہ یہ دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے دین کی بات لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ بخاری۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرتے ہوئے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔